بات ہی کرتا ہوں وہی تو جلسے کا اصل مقصود یہ تو تھا نہیں، وہ تو جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل ہے ان کا ختم تھا، لیکن مولوی مجاہد نے سوچا کہ لاؤ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں گے۔ اگر یہاں شوال میں دور حدیث پڑھانا ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا کہ لاؤ بسم اللہ کراتے، لیکن دورہ قائم نہیں کرنا، یہ تو ساؤتھی کا طریقہ ہوگا، بھیجیں گے کسی بڑے ادارے میں، اور شروعات پہلے سے کرا دی۔ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے۔ ابھی جیسا کہ مجاہد صاحب نے بتلایا 2013 میں میرا یہاں آنا ہوا تھا۔ اصل مدرسہ تو شہر میں، اس وقت بھی شہری میں تھا، لیکن اس ویرانے کے اندر انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا اور اس عمارت کی بنیاد مجھ سے رکھوائی، اور میرے ساتھ غالباً مولانا سلمان بن نوری صاحب تھے۔ میں برابر ان سے کہتا رہا جب بھی رابطہ ہوا کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ پہلے پیسہ اکٹھا کر لیں پھر تعمیر شروع کریں تو بڑا وقت لگے گا، مشکل سے ایسا ہوگا کہ ایک معقول رقم اکٹھی ہو جائے، پھر اس کے بعد کانٹریکٹ اکٹھی بھی ہوگی تو دیگر ضروریات میں خرچ ہو جائے گی۔ تو میں برابر یہی تاکید کرتا رہا ان کو کہ تم کام شروع کر دو۔ لوگ کام دیکھ کر پیسہ دیتے ہیں، اس وجہ سے کام شروع کر دو۔ جب شروع کر دو گے تو ہمیں امید ہے، امید کیا بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ کام رکے گا نہیں۔ بہرحال میں نے اور بھی بات لوگوں کو اسی طرح کا مشورہ دیا اور وہ بہت ہی مفید رہا کہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا تو کام دیکھ کر کے لوگ دیکھتے رہے اور کام آگے بڑھتا رہا۔ آج آ کر کے اس عمارت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اور ابھی آپ کے سامنے 8 بچے
جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، رسم تکمیل ادا کرائی گئی، قابل مبارکباد ہیں وہ، اور مبارکباد کے قابل وہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی حفاظت کا ان کو ذریعہ منتخب کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود وعدہ کیا اور چیلنج کیا تھا کہ کوئی اس کا مثل اور اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ نے مکہ والوں کے سامنے وہ کلام پیش کیا تو مکہ والوں نے اسے خود آپ کا گھڑا ہوا کلام بتایا۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے اور انسان ایسا کلام کہہ سکتا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ سب کو سانپ سونگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج اور آسان کر دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ جو کلام ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے اس کے اللہ کے کلام ہونے میں تمہیں کوئی شبہ ہے اور تم سمجھتے ہو کہ محمد نے باوجود امی ہونے کے ایسا کلام بنا لیا ہے، تو تم تو فتح بلاغت کے ماہر سے سوار ہو، ساری دنیا کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے ہو۔ فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، سب سن گیا، سب خاموش۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چاہا نہیں، چیلنج کو کوئی اہمیت نہیں دی، اگر چاہتے تو بنا لیتے۔ یہ عرب بہت غیور قوم ہے، بس ذرا سا چاہا دو تو چڑھ گئے۔ قرآن نے خوب چڑھایا، خوب چڑھایا۔ وَادُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہ بنا پاؤ تو اپنے یاروں مددگاروں کو بلا دو، مل کر کے بنا۔ اب ظاہر بات ہے کتنا جوش آئے گا، اکیلے نہیں بنا پائیں گے۔ اور آگے بھڑکایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سے نہ بن پائے، اوہ ہم سے نہیں بن پائے گا، ہاں وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ چپت پہ چپت آگے اکسایا، بھڑکایا، جوش آیا ہوگا نہیں، لیکن سب کسیا کہہ رہے گے، کسیا کہہ رہے گے، ایک آدمی نہیں بن پائے۔ اور یہ بچے کیا سمجھیں گے، لیکن بہرحال جو چند علماء ہیں ان کی دلچسپی کی خاطر سنائے دیتا ہوں۔ جس طریقے سے ہر دور کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، قرآن کا مثل بنانے والے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ عہد عباسی کے اندر ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ نے دربار میں طلب کیا، تم صلاح نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا کیا معجزہ ہے؟ اس نے کہا کہ محمد پر جیسا کلام نازل ہوتا تھا مجھ پر بھی ویسا ہی کلام نازل۔ اچھا سناؤ تم پر کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے کہا محمد کے اوپر نازل ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور مجھ پر نازل ہوا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَجَاهِرْ وَلَا تُطِعْ كُلَّ صَاحِبٍ۔ قرآن سے الفاظ چرا کر کے ادھر جوڑ کر کے تو بندے کی خیر خلیفہ نے سولی دے دی۔ اب
लाश लटकी हुई, हाथ पैर बंधा हुआ, सूली के ऊपर लटका हुआ है। एक मस्करा शायर गुजरा, उसने कहा इन्ना आतैना कल-ऊद, मैंने तुमको सूली दी, फसल्ली लिरब्बिका मिन क़ुऊद, ऐसे बैठे बैठे नमाज पढ़ो, व अना ज़ामिनुन लका अल्ला तऊद, और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें नीचे नहीं आना। तो इस तरह से मसखरेबाजी तो होगी, लेकिन कुरान का कोई मिसल पेश नहीं कर सका। 1000 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कुरान का कोई, एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा है, उसने कुरान का मिसल बनाने के लिए बस घर के अंदर बंद हो गया, कलम कागज लेकर के 1 महीने तक घर में ही बंद रहा, कोशिश कर डाली, क्या बना, बाहर निकला तो नहीं बनता, तो बनाया तो क्या बनाया, ही 1 महीने में क्या बनाया, ही ये। तो बहरहाल इस 1000 साल के अरसे में ना कोई तौरेत नाज़िल हुई, ना कोई इंजील, ना कोई ज़बूर, और कुरान इस रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला की आखिरी आवाज़ साबित हुई। अल्लाह ताला को अपने बंदों से जो कुछ कहना था वो इसके 30 पारों में कह चुका। अब अगर दुनिया को हिदायत की तलाश है तो इसी अजीम किताब की वरकरदानी करनी होगी। और जब क़यामत तक के लिए इस किताब को नूर हिदायत बनकर चमकना है, लोगों को रोशनी दिखाना है, तो ज़रूरी है कि क़यामत तक के लिए इस किताब को हर किस्म की कमी बेशी से, मिलावट से, तब्दीली से महफूज कर दिया जाए। तो कौन महफूज करेगा? अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाहिज़ून। हमने इस नसीहतनामे को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने खूब हिफाजत। दुनिया कुरान को मिटाने के लिए, उसकी असली सूरत से हटाने के लिए पागल हो गई है और पागल होती रहेगी, लेकिन एक लफ्ज क्या, एक नुक्ता ज़ेर ज़बर भी नहीं बदल सके। अगर कोई शख्स पढ़ता है सिरातल्लज़ीना अनअमतु अलैहिम, 4-5 साल का बच्चा टोक देगा, कहेगा ये गलत पढ़ रहे हो, अनम तो नहीं है, अनामता है, अनम तो नहीं है, अनामता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आसमानी किताबें थी, कोई भी अपनी असली हालत पर नहीं है, सब में तब्दीली मिलावट आ चुकी है। नाज़िल किसी ज़बान में हुई थी, पढ़ी जा रही है मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, इलाकाई ज़बानों के अंदर। कोई किताब सुरियानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, कोई इब्रानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, लेकिन वही किताब कहीं अंग्रेजी में पढ़ी जा रही है, कहीं बांग्ला में पढ़ी जा रही है, कहीं फ्रेंच के अंदर पढ़ी जा रही है, कहीं इंग्लिश के अंदर पढ़ी जा रही है। असली शक्ल में कोई भी महफूज नहीं। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो अरबी ज़बान में नाज़िल हुई, अरबी ज़बान में नाज़िल हुई, और उसका भी एक रस्म ख़त, एक लिखावट। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, वहाँ की कोई भी ज़बान हो, लेकिन एक मुसलमान बच्चे के हाथ में जो कुरान होगा वही अरबी कुरान होगा, अरबी कुरान होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी हिफाजत का इंतजाम है। कि बताइए कि 8-8 साल 9-9 साल के बच्चे के तोला भर दिमाग के अंदर इतनी भारी भर किताब अल्लाह ताला ने महफूज कर दी इस तरीके से कि कहीं भी एक लफ्ज़ आप पढ़िए, फौरन वहीं से पढ़ना
پردہ کھلا جائے گا۔ تو انہی بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور جب اپنی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا تو ان بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور ان بچوں کی حفاظت کرے گا تو ان بچوں کے ماں باپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیا کافروں کے بچوں سے تھوڑے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کا کام لے گا؟ اس وجہ سے بہت ہی سعادت مند ہیں وہ بچے جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، اور اسی طرح سے ان کے والدین بھی بہت ہی سعادت مند ہیں۔ بہرحال میری بھی سعادت مندی ہے کہ اس تقریب کے اندر میری شرکت ہوئی، اور سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ شاید یہ اس سے پہلے میں جب آیا تھا تو اس وقت تو صرف بنیاد رکھی گئی تھی، اور تقریباً اس عمارت کے اندر یہ پہلا جلسہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرکت کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اور اسی طریقے سے اس ادارے کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو زمانے کے شرور و فکر سے محفوظ فرمائے، اور مادی اور معنوی ترقیات سے نوازے۔ واہ